اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتزوجوا بصلاة وبركاته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وعلى سيدنا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ رب الجلال مالک السماوات والارض ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شفیع روز جزا شہنشاہ شب اسرا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر معجبین بارگاہ مقدس میں خالق علم جزل اللہ رب الجلال نے اس کائنات کی اس نظم ہستی میں مقبولات بارگاہ کو عظیم الشان سعادت و شرف عطا فرمایا کہ ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ رات چونکہ آپ کے پاس یہ شریف کی محفل تھی تو آپ نے وہ سماعت فرمایا ان کا شان غوث اعظم، شان غوث الورا رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ صرف ایک ہی بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث العظم غوث الورا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی کاملین کے بارے میں کلام اللہ کی آیات میں اللہ کریم نے فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سیدنا حضرت غوث سمدانی محبوب سبحانی محبوب ربانی شہباز الہمکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم الشان جلیل القدر شخصیت ہے۔ ان کی زبان پر جب کوئی جملہ آتا تو خالق اسے تقدیر الوہیت کا حصہ بنا دیتا، اس میں کوئی مبالغہ عرض بھی نہیں۔ اللہ کریم کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ادھر زبان اس کی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں مگر ان قدموں میں طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے شیخ صاحب حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نام شریف میں فرماتے ہیں حب پاک کلید جنت است دشمن عشق سزائے لعنت است۔ فرمایا اللہ کے پاک بعض بندوں کی محبت جنت کی کنجی اور چابی ہے، دشمن عشق سزائے لعنت است۔ اللہ والوں کا دشمن جو ہے وہ لعنت کا سزاوار ہوتا ہے، لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت زبان رحمت پر اللہ نے جو جملے جاری فرمائے کہ میرے حبیب رب کا فرمان جو ہے، حدیث قدسی کا مطلب ہی یہ ہے حکم پروردگار کا ہو، ترجمانی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اللہ فرماتا من عادى لی ولیا، جو دشمنی رکھے گا میرے کسی دوست کے ساتھ فقط آذنتو بالحرب، میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اچھا قرآن کریم میں یہ چیز ہمیں ملی کہ رب کائنات نے اعلان جنگ کیا ایک خاص طبقے سے، وہ طبقہ ہے سود خور حضرات کا۔ خالق کائنات نے فرمایا جو دنیا کے اندر سود کھائے گا وہ یوں سمجھے میں اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور جنگ جس وقت ہوتی ہے پھر اللہ سے جس کا اعلان جنگ و فتح کس کی ہوگی؟ خالق علم جزل اللہ رب الجلال جل مجدہ الکریم کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے حضرت سیدنا غوث الورا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی
آپ عظیم الشان جلیل القدر شخصیت جن کی نگاہ ناز سے پروردگار سینکڑوں اولیاء کاملین کو مقام ولایت کا شرف اور عزت عطا فرماتا تھا، سینکڑوں مجاہدین اسلام بھی آپ کی نگاہ کے پروردہ بنے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزشتہ جمعوں میں نے ذکر کیا، اچھا صرف سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں، میں نے آج تک جتنا مطالعہ کیا، جتنے بھی فاتحین اسلام گزرے، فتح میدان کے اندر انہیں ویسے نہیں مل گئی، ان مجاہدین اسلام کی فتح کے پیچھے کسی کامل کی نگاہ کمال کا اللہ کریم نے یہ سعادت ضرور رکھا۔ ہم عصر گزرے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور ادھر سے سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالیٰ۔ شہاب الدین غوری جس زمانے میں آئے، آپ افغان مسلم سپہ سالار بن کر آپ بھی افغانستان کی سرزمین پر وہاں سے چل کر آپ نے دہلی کے لال قلعے پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور ان کے پیچھے بھی سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نگاہ کا کمال تھا، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد حضرت نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عادت بات تھی کہ آپ کافی دیر تک اسی کشمکش میں رہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ حضرت نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بھائی حضرت اسد الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک بار کہا، بھائی جان شادی سنت رسول ہے، آپ فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، کرتا اس لیے نہیں کہ میرے لیول کی کوئی خاتون مجھے نکاح کے لیے رشتے میں مل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا میں ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل فرمائے، اور مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کرے اللہ رب ذوالجلال جس کے ہاتھوں پر مسجد اقصی کی فتح لکھ دے۔ حضرت نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان نے کہا، شیخ اسد الدین رحمت اللہ علیہ نے، اور یہ دونوں مرید تھے سیدنا حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا بھائی جان اس لیول کی تو شاید اب اس جہان میں تمہیں خاتون نہ ملے، ایک بار بارگاہ غوثیت میں حضرت شیخ نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ایک خاتون نے آ کر سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کچھ بات کرنی چاہی۔ شیخ اپنی مجلس سے اٹھے، سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک طرف ہو کر اس بھائی صاحبہ کی گفتگو سننے لگے۔ شیخ نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ فرماتے، لیکن جو گفتگو ہو رہی تھی میں اس گفتگو کو سماعت کر رہا تھا۔ اس بی بی صاحبہ نے شیخ سے گفتگو کی، میں سنتا رہا۔ حضرت غوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، بی بی صاحبہ جو رشتہ ہم نے بغداد کے ایک بہت بڑے مفتی اور جلیل القدر عالم کا بھیجا، آپ نے اسے ایکسپٹ کیوں نہیں کیا؟ اس خاتون نے کہا، شیخ کامل اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یقیناً وہ بغداد کے مفتی اعظم جلیل القدر شخصیت ہے، لیکن جیسا شوہر مجھے چاہیے اس لیول کا رشتہ مجھے نہیں مل رہا۔ حضرت شیخ نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ساری گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، بھائی صاحبہ تجھے کیسا رشتہ چاہیے؟ کہا مجھے خامد ایسا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں مجھے لے جائے، اور مجھے اس خامد کے ذریعے پھر ایک بیٹا ایسا چاہیے جو بیت المقدس کو اس وقت کے صلیبیوں سے آزاد کروائے، اور مسجد اقصی کے اندر اذانے اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو بلند فرمائے۔ شیخ نے ابھی کوئی بات نہ کی تھی کہ شیخ نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگے، شیخ کامل کئی اشروں سے میں اس تلاش میں تھا مجھے کوئی خاتون ملے، اب جو گفتگو ہی ہے نا میں نے سن لیا ہے، اگر کرم نوازی ہو جائے اسی بی بی سے میرا رشتہ کر دیا۔ حالانکہ شیخ نجم الدین ایوب رحمت اللہ علیہ تقریر کے اس زمانے میں گورنر تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اوائل شباب کا وہ زمانہ، آپ کو تقریر کی گورنری سونپی گئی۔
حضرت سیدنا شیخ نجم الدین ایوب سے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جانتے ہو یہ بغداد کی انتہائی مفلسہ اور غریب ترین خاتون. آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑیے، جیسی طلب میری ہے ویسی طلب اس کے سینے میں ہے، طلب آپس میں مل گئی ہے، لہذا رشتہ میرے ملے بن جائے. آپ مہربانی شیخ کامل نے نکاح کروایا آپس میں. اللہ کریم نے پھر ایک بیٹا عطا فرمایا. وہ بیٹا جس وقت ایام شباب گزار رہا تھا، ابھی 10-11 برس کی عمر تھی، شیخ نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں اپنے بیٹے کو لے کر حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں تشریف لے آئے اور عرض کیا یا حضرت میرے اس فرزند ارجمند کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی رکھیے اور دعا بھی دیجیے. آپ نے فرمایا کہ شیخ نجم الدین اللہ کی مرید تھے، آپ سے آپ کے ہاتھ پر دستے اقدس پر بیعت بھی کی تھی. قرد قوم سے شیخ نجم الدین ایوب کا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق تھا. حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی خاص دعا؟ فرمایا ہاں، اس بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی ہو. دعا یہ ہو اللہ میرے اس بیٹے کو مجاہد اسلام بنائے اور اسی کے ذریعے اللہ فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائے. دعا پیچھے نکل گئی. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلمانوں اندازہ لگائیے جب اللہ کے اتنے کامل فقیر کی دعا کو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 برس کی عمر میں جن کو دعائے غوث الاعظم کی سعادت نصیب ہوئی، جن کے رشتے میں ماں اور باپ کو غوث اعظم کی توجہات شامل ہوئی، اسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جتنے بھی علماء تھے وہ اکثر کے اکثر حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تھے. اور پھر اللہ کریم نے وہ کمال شرف عطا فرمایا کہ غوث اعظم نے اسی مجمع میں جب ہاتھ سر پہ رکھا اس 10 سالہ بچے کے، یہ پیشین گوئی بھی فرما دی. فرمایا شیخ نجم الدین ایوب میں آج بغداد کے منبر پر آپ کے بیٹے کے لیے یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں. ہماری حیات ظاہری رہے یا نہ رہے، وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب صلیبیوں سے ان کے قبضہ اقتدار کو چھین کر سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کا پرچم مسجد اقصی پہ لہرائے. برادران اسلام، ہر ولی کامل اور ہر فاتح اسلام کی جس وقت ہم نے سیرت کو پڑھا، یہ ایسے ہی انہیں مفتوحہ علاقے نہیں ملے، کسی نہ کسی مرد کلندر کی نگاہ کا فیض بھی تھا. تبھی تو غزنوی 17 حملے کر چکے، سومنات کے مندر پر 16 حملے، اور بالآخر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں گئے، عرض کیا شیخ دعا کیجئے، سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا. آپ نے دعا بھی دی، ساتھ اپنا جبہ بھی اتار کر دیا. فرمایا محمود غزنوی اس جبے کو پہن کر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا. یہ بات آپ کے علم میں ہے، آپ نے اکثر پڑھا حضرت سلطان محمود غزنوی 16 بار حملے کیے، سومنات کے مندر پر فتح نہیں ملا. 17ویں بار شیخ کا جبہ بھی ملا، دعا بھی ملی. شیخ کا جبہ بھی ملا، دعا بھی ملی، اور آپ نے دعا کی شیخ کا جبہ پہن کر مالک کائنات اس جبے والے کے سب کے مجھے سومنات کے مندر پر فتح تھا. جس وقت خبر پہنچی خرقان کی سرزمین پر خواجہ ابوالحسن رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، فرمایا محمود بہت تھوڑے پہ راضی ہو گئے ہو، اگر تم کل کائنات عالم کی فتح بھی طلب کرتے رب کائنات اس جبے کی برکت سے تمہیں فتح عطا فرما دیتا ہوں، لیکن تم نے محدود علاقہ مانگ لیا، صرف سومنات کی فتح مانگی ہے. پتہ چلا اولیاء کاملین کا وہ فیض جو سلاطین اسلام کو ملا، اللہ کریم نے اس فیض کی برکت سے اسلام کو 4 طرح کے عالم میں پھیلایا. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی تصرفات اور فیض سے ہمیں بھی حصہ وافر نصیب فرمائے.